نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، بزرگ اور دوستو، تبلیغ میں ایک مذاکرے کی شکل ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ مذاکرہ کرنے والا بہت بڑا عادل ہو. آپ کے سامنے کتابیں تول کے پڑھنے والے دو قسم کے طلباء ہوتے ہیں، ذکی بھی ہوتے ہیں، غبی بھی ہوتے ہیں. تو آپ دونوں کی عبارتیں سنتے رہتے ہیں اور جو کمی بیشی ہو اس کو بتلاتے رہتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی یہی ترتیب ہے. یہ ہری پور سے علماء کرام کی ہمارے بزرگوں نے محنت کی کہ جماعت یہاں آئی اور انہوں نے اس سارے علاقے میں پہاڑی کی چوٹیوں تک پہنچنے کی کوشش کی، اور جو اصل اہل ہیں اس کام کے ان سے سرپرستی کی گزارش کی. تو یہ جوڑ ان حضرات کے سامنے رنگروٹ اپنی کچھ کارگزاریاں سناتے ہیں اور جرنیلی فیصلہ کرتے ہیں. ہماری حیثیت ایسی ہے کہ جیسے سروے کرنے والا اس نے بہت سروے کیا، اور علماء کرام عموماً وہ سروے نہیں کر سکتے جو یہ رنگروٹ کرتے ہیں، لیکن فیصلہ پھر وہ جرنیلی کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. تو ہم اپنے جرنیلوں کو جمع کر لیتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ کارگزاریاں، کچھ محنتیں، کچھ کوششیں. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. اس واسطے کہ ہمارے بزرگ جب خوش ہوتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی محنت چالو ہے یہ دعاؤں کی وجہ سے چالو ہے. مولانا فرماتے تھے تمہاری مثال ہے ہوائی جہاز کی. ہوائی جہاز جتنا بھی اڑے اس کو پیٹرول پمپ پہ آنا پڑتا ہے، اور پیٹرول پمپ ہمارے علماء کرام ہیں، صوفیہ اعظام ہیں. یہ پیٹرول لے کے پھر ساری دنیا میں پھیل جائے. اس کام کو ایک عالم نے اٹھایا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عالم تھے. تو علماء کی سرپرستی میں یہ محنت چالو ہوئی. دلی میں میں نے ایک چلہ گزارا تھا، اور مسجد جو تھی دلی کی وہ یہاں سے لے کے وہاں تک 3 صفحے تقریباً اندر آ جاتی ہے. یہ ہماری یہ مسجد بھی کئی سے اس سے زیادہ ہے. جو کمرے تھے مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم کے، مولانا محمد عمر صاحب مرحوم کے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے جس میں ہمارے طالب علم بھی رہنا گزارا نہیں کرتے. آج کے طلباء کو بھی اگر ایسے کمرے مل جائیں تو وہ شاید وہاں نہ رہیں. اور اس میں وہ سادی زندگی. پھر میں نے ان کے گھروں کو بھی دیکھا، ایک ایک گھر، ایک باورچی خانہ اور ٹاٹ پڑے ہوئے سامنے. تو صحابہ کی زندگی یاد آئی، لیکن فکر ان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ پورے عالم میں ہدایت پھیل جائے. اس پورے کو فکر کو اللہ نے قبول فرمایا. آج نقشے میں کوئی ملک ایسا نہیں ملتا جہاں پر اللہ نے اس کام کو نہ پہنچایا، اور پہنچایا نہیں بلکہ وہاں شروع ہوا اور وہاں سے آمد شروع ہوگی. ہر ملک سے الحمدللہ
کم و بیش کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں، چلت پھرت ہو رہی ہے، اور ہمارے بزرگ متفکر ہیں کہ ان کو سنبھالیں گے کہتے ہیں، اس واسطے کہ اتنے عرب آ رہے ہیں، اتنے امریکہ سے آ رہے ہیں، جاپان سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں اللہ نے سنبھالنے کی شکل بھی پیدا فرما دی۔ ایک رمین سنبھال نہیں سکتا، ایک نظام الدین، ایک مسجد زکریا سنبھال نہیں سکتی، تو انہوں نے ایک محنت ایسی چالو فرمائی ہے اس وقت جو آباد لگ رہی ہے کہ ہر مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، ہر مسجد کو مرکز کی حیثیت دو، ہر مسجد کی جماعت بناؤ، اور وہ جماعت روزانہ تعلیم کرے، روزانہ 2.5 گھنٹے، 8 گھنٹے، ختم توفیق 1 گھنٹہ، اور پھر گشتوں کا فکر کرے، پھر مذاکرے کرے، پھر سوچے کہ دین دنیا میں کیسے پھیل جائے۔ الحمدللہ ایسی مسجدیں ہو گئیں جو 24 گھنٹے آباد ہونی شروع ہو گئی۔ لاہور میں ایسی مسجدیں تھیں جو رات کو بھی آباد ہو گئی، کچھ لوگ رات کو جڑے، تعلیم کی، گشتے کی۔ یہ جو سینموں والوں تھے اور یہ خرافات میں لگنے والے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں دن کو فرصت نہیں، رات کو 12-1 بجے ہم آئیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آئے، ان سے بات ہوئی۔ آج ہم آدمی سینما والے، ہم آدمی کھلاڑی جو کہ دنیا میں کھیلوں میں اول نمبر آتے ہیں، وہ ملکوں میں جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، اور وہ جو 25 کاروں پہ چھلانگ لگانے والا ساتھی تھا وہ بھی تبلیغ میں لگ گیا، اور یہاں تک کہ گونگے جو تھے وہ بھی دعوت میں لگ گئے۔ سارے طبقات کو اللہ پاک نے محنت میں قبول فرما لیا، لیکن یہ سب فرع ہے، اصل یہ نہیں، اصل علماء کرام ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت باطل ہیں جو اور چالیں چلی ہیں، اس میں ایک چال یہ چلی ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے نہ رہے، اور ان کو یہ سمجھایا کہ آپ کو معیشت کی طریقے، معیشت کے راستے ہم بتا رہے ہیں، علماء کے پاس کیا ہے۔ یہ انہوں نے امت کو کاٹ دیا۔ تاجر اس وقت اپنے آپ کو علماء کا محتاج نہیں سمجھتا، بلکہ شیطان نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ علماء تیرے محتاج ہیں، تو 10 روپے دیتا ہے تو ان کے مدرسے چلتے ہیں۔ یہ شیطان نے یہ بات پٹی پڑھا دی تاجروں کو۔ تاجر سمجھتا ہے کہ میں تجارت میں آزاد ہوں، مجھے کسی علم کی، کسی راہبر کی ضرورت نہیں۔ مزدور یہ سمجھتا ہے کہ ہم مزدوری میں چین روس کے طریقوں پہ چلنے کے لیے کوشش کریں گے، اسلام کے اندر یہ طریقے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی آزاد سمجھتا ہے۔ اوپر والے نیچے والے سب اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت چالو کی ہے، اس میں اہم فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کا رجوع علماء کی طرف ہو گیا۔ اب میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، افریقہ سے لوگ دلی آئے کچھ مسائل پوچھنے جہاز پہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہاں یہ لوگ علماء کو پوچھتے تھے، ایک ایک مسئلے کے لیے وہ وہاں پہنچے اور علماء سے مسائل پوچھے۔ ایک دور تھا جس دور میں ہم مدرسوں میں علی مولی صاحب کو تلاش کرتے تھے، بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی طلباء تو ہے کوئی نہیں، وہ تو کالج نے سکول نے کھینچ لیے ہیں، ان کے ساتھ چنے ہوتے ہیں تو وہ مدرسہ ہمارا آباد ہو جائے گا۔ تو ایک دور یہ تھا کہ ہمیں طالب علم تقریباً مل نہیں رہے تھے، اور کالج، یونیورسٹیاں، سکولوں نے حملہ کر کے ہم سے ہماری اولاد بھی چھین لی، باقی کو کیا رہا ہے۔ آج ملک میں کوئی ایسا مولوی نہیں نظر آئے گا کہ جس کی اولاد انہوں نے چھین نہ لی۔ تو بڑا زبردست عملہ تھا، دعوت کے برکات پھیلتے رہے، ذہن سازی ہوتی رہی، نتیجہ یہ نکلا
ہمارے پاس چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس میں ہمارے پاس بڑے بڑے دنیا دار آئے، کہنے لگے جی ہم نے دنیا کو دیکھ لیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کو دین سکھائیں گے، آپ ان کو دین سکھائے، ہم نے دنیا کو دیکھ لیا۔ بڑے بڑے سکولوں سے بچوں کو اٹھایا اور ہمارے پاس بھیج دیا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، میں زیادہ عرض نہیں کرتا۔ اب یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا، ذہن سازی ہوئی، ڈاکٹر نے کہا میں نے تو عمر ضائع کر دی، بچوں کو قاری عبد المالک صاحب کے پاس بھیجوں گا، اور تاجروں نے کہا جی یہ بچے آپ لے لیں۔ تو خدا کی شان، پاکستان میں اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں جن کے بیٹے عالم فاضل بن گئے۔ ہمارے ماسٹر کرمداد صاحب ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے ہیں، غالباً 5 بچے ان کے عالم بن گئے ہیں، وہاں سے ریونٹ سے فارغ ہو کے، اور 3 مدرسہ ایسے کو چلا رہے ہیں۔ تو جو ہمیں پریشانی تھی طلباء کی، اب ہر مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، داخلے کے وقت اتنا داخلہ ہوتا ہے اور اتنی سفارشیں آتی ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا۔ سارے سال ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں جی یہ بچہ لے لو، یہ بچہ قبول کر لو۔ تو یہ کون سا انقلاب آ گیا؟ یہ ذہن سازی دعوت کے ذریعے ہوئی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری کامیابی دین میں ہے، جیسے مولانا فرما رہے تھے پورے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو غلط ہو گئی، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے۔ تو اب جس مدرسے میں آپ دیکھیں وہاں پر جگہ نہیں ملتی۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ پاک رحم فرمایا، ہمارے ایک ہری پور کے دوست ہیں، وہ قرآنی کتاب میں کتب خانوں سے خریدتے ہیں۔ گڑی حبیب اللہ میں ایک قاضی صاحب تھے، یہ ہمارے افتخار صاحب کے بھائی ہیں، تو وہ وہاں گئے، 6 بوریاں کتابوں کی بھری انہوں نے، اس میں ترمذی، بخاری، بیضاوی، بڑی بڑی کتابیں۔ تو 1000 روپے انہوں نے نکال کے ان کو دیا۔ وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید تھوڑے پیسے ہیں، 2000 دینا چاہیے مجھے۔ انہوں نے کہا جی بات سنو، ہمارے بچے کی شادی ہونی تھی، کتابوں نے الماریاں بھری ہوئی تھی، جگہ نہیں تھی سامان کی، ہم نے گدے والے سے 200 روپے طے کیا کہ تو ان کو اٹھا اور قبرستان میں جا کے دفن کر دے۔ اب گدے والا نہیں آیا، آپ آ گئے، مہربانی کرے وہ 200 روپے گدے والا بھی لیں، اپنا 1000 بھی پاس رکھے، ہماری جان چھپائیں کتابوں۔ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ مولانا حبیب الرحمان سے منڈیا والے میں حاضر ہوا، مولانا سید خان صاحب بھی ساتھ تھے، کتابوں پہ نظر دوڑائی اور کہنے لگے ان کا کیا بنے گا؟ کوئی پڑھنے والا سنبھالنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کتابوں میں نظر نہ ڈرائیں، سینوں پہ نظر دوڑائیں کہ ان سینوں میں یہ کتابیں آ جائیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، باطل نے یہ کوشش کی ہر طبقے کو علماء سے الگ کر دے، اور یہ باور کرایا کہ تمہاری زندگی کے ذہن سہن کے طریقے ہم بتائیں گے، معاشیات ہم بتائیں گے، اقتصادیات ہم بتائیں گے، کمائی کے طریقے ہم بتائیں گے، اور یہ کیا بتائیے۔ میں نے اس دن مانسیرے مرکز میں بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ سارے دنیا کے معاشیات والے، اقتصادیات والے ایک مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اور ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اپنی ڈگری دیں کہ جس سے اس بچے کو کبھی فاقہ نہیں آئے۔ جرمنی کی ڈگری، انگلینڈ کی ڈگری، چین کی، امریکہ کی، اس سے فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ ڈگری کسی ملک میں اب نہیں، نہ پہلے تھی نہ آئندہ ہوگی، اور ان کے پاس فاقے کی ڈگری کیا ہوگی یہ تو ملازمت میں نہیں دلا سکتے۔ میں پشاور گیا، ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ڈی صاحب دونوں کہنے لگے جی گھر بیٹھے ہیں، نوکری کو نہیں ملی۔
اور ہمارے یہاں کوئی اذان بھی دے دے اور خاص کر کے پنڈی میں مل جائے تو محلہ پورا جمعرات کی روٹیاں کھاتا رہے، حلوہ کھاتا رہے تو ختم ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں دین میں کچھ نہیں ہے، دین میں بہت کچھ ہے. اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ دین والوں کے پاس ڈگریاں ہیں اور تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے. جو اوپر جا چکے ہیں وہ بھی ڈگری نہیں دے سکتے. یہ جو مسلح پہ بیٹھنے والے ہیں یہ ڈگری تقسیم کر سکتے ہیں. من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ لم تصبہ فاقۃ ابدا. ایک سورۃ واقعہ کوئی پڑھ لے اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ہمارے پاس اس کی ڈگری ہے، ان کے پاس نہیں. تو ہم تو ان کے محتاج نہیں ہیں. اور خدا کے فضل و کرم سے پیدا ہونے سے لے کے موت تک یہ علماء کے محتاج ہیں. ان بیچاروں کو اذان دینے نہیں آتی. اذان کے لیے قاری مالک صاحب کو بلاؤ، فلاں قاری صاحب کو بلاؤ، قاعدہ شروع کرو قاری صاحب کو بلاؤ، سبق پڑھاؤ ان کو بلاؤ. اور جب بیمار ہو جائے کوئی ڈاکٹر نہیں بلاؤ، علماء کو بلاؤ وہ دم کرے. اور کچھ بھی نہ ہو جب مر جائیں گے کسی وزیر کو نہیں بلائیں گے کہ آگے آپ آ کے جنازہ پڑھائیں. وزیروں کے جنازے بھی ہمارے علماء پڑھائیں. جان تو چھوٹ نہیں سکتی علماء سے. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں کیا ہے وہاں بھی علماء سے جان نہیں چھوٹے گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے بعد فرمائیں گے مانگو اور کیا مانگتے ہو. تو اس وقت لوگ کہیں گے خدا کا دیدار بھی مل گیا، پورو قصور بھی مل گیا، اب کیا مانگے. تو پھر کہیں گے وہ دنیا میں تو ہم قاضیوں کو علماء کو تلاش کرتے تھے اور علماء کے پاس جاتے ہیں. حضرت ایک مسئلہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا مانگو، ہم کیا مانگیں؟ کچھ چیز رہ گئی ہو تو مانگیں. یاد رکھو علماء پھر رہبری وہاں بھی کریں گے، یہاں بھی کرتے ہیں وہاں بھی رہبری کریں گے. وہ کہیں گے تم اللہ سے اللہ کی رضا مانگو. پھر اللہ پاک آخری اعلان کریں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا. میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض ہوں. پوری دنیا میں یہ کوشش جاری ہے کہ ہر طبقے کو علماء سے متنفر کرو، علماء سے دور رکھو، اور یہ باور کرایا جائے کہ معیشت کے مسئلے میں ہم تمہارے استاد ہیں، بچے کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم اس کی معیشت کا حل اس کو بتا دیں. واقعات کو میں نہیں چھیڑتا، ایک قصہ سنا دیتا ہوں. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک کابل کے عالم تھے، اس وقت روس کے ساتھ جوڑ تھا. تو جس کو ہائی تعلیم کہتے ہیں، لڑکا بہت ذہین تھا. برادری اکٹھی ہو گئی اور جی حضرت لڑکا بڑا کام کا ہے، بیکار ہو تو قاری مصطفیٰ صاحب کے پاس آ جائے، اور جب سمجھدار ہو تو ہائی تعلیم کے لیے جی لڑکا بہت ذہین ہے، اس کو ہائی تعلیم کے لیے روس بھیجنا چاہیے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب بیچارے سارے برادری کے سامنے ہتھیار ڈال بیٹھے، بھیج دیا. 5-6 سال وہاں وہ روس میں رہا. جب واپس آیا تو ماں بڑی پریشان. امی پریشان کیا ہوئے کہ بیٹا تیری وجہ سے تیری شادی کا مسئلہ ہے تو جگہ کوئی مل نہیں رہی. کہنے لگا کیوں نہیں مل رہی؟ شادی تو گھر میں ہے ہماری. بیٹا کون سی شادی ہمارے یہاں، کون بچی ہے؟ یہ میرے سب کی بہن ہے، اس سے شادی کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے دن شادی کی. معیشت تو نہیں بتائی، معاد کو خراب کر دیا، ایمان کو خراب کر دیا. اب مولانا نے سب برادری کو جمع کیا. جب آدمی بے حیا ہو جائے بس نہ بے معاشے، وہی بات دہرائی، بیٹا کوئی شادی کرنی ہے؟ اس نے کہا شادی تو ہے نا گھر میں، ابھی نکاح کر دو، میری سکی بہن ہے. تو پٹھانی ہوتے ہیں، پھر عالم بھی انہوں نے نجوالو لیا، وہاں ڈس کر. اس وقت پوری دنیا میں جتنی یونیورسٹی کالجوں میں لوگوں کو لے جا رہے ہیں، علماء سے متنفر کرنا، دین سے متنفر کرنا، یہ ان کا خلاصہ ہے. میرے ساتھ ایک مدینہ منورہ کا لڑکا تھا، خانواز کے علاقے میں ہم کام کر رہے تھے.
اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ $300 مجھے باپ دیتا تھا. بھائی کے زمانے میں $300 بڑی قیمت تھی. تو آدھے ڈالر میں خرافات میں لگاتا تھا. والوں نے فیملی سسٹم بنایا تھا کہ یہ لڑکا ہمارے گھر میں رہے گا, وہ لڑکا اس کے گھر میں رہے گا, وہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا خرافات میں سب شریک. اس کا ایمان بھی لے لیتے, اس کی جان بھی لے لیتے, اس کا مال بھی لے لیتے. اب خدا کی شان, این جمعے کے وقت وہ کہتا تھا کہ لڑکیاں آ کے ہمیں مصروف کر دیتی, ہم جمعہ چھوڑ دیتے. پھر کیا ہوا, دعوت کی لین جو ابھی مولانا فرما رہے تھے وہاں دعوت پہنچی. جو مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, عرب میں, مدینہ میں قابو نہیں آئے, یونیورسٹی میں انہوں نے وہ نسخہ پی لیا. اب وہ دعوت میں لگ گیا اور ایسا لگا کہ اس کی بہترین داڑھی خوبصورت آ گئی. اسی خانے والے اور وہاں کے کبیر والے مدرسے میں ایک بیان ہوا ہے عرب کا, میں اس کا مترجم تھا. شیخ العزیز صاحب نے وہاں جمع کیا طلباء کو. وہ بیروت کا رہنے والا تھا, رو پڑا. مجھے بھی بڑا حیرانی ہوئی کہ یہ بیان ہے یہ, اس نے میں پہلے بکا شروع کر دی. اس نے کہا میرا قصہ سن لو, بیان تو بعد میں ہوگا. بیروت میں امیر کبیر ترین آدمی تھا. رات کلب میں گزرتی اور دن میرا خرافات میں گزرتا. یہاں تک کہ جماعت ایک آئی اور میری نوعیت یہ تھی کہ میں عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگائی. ایک لڑکی سے نکاح کرنا تھا. اتوار کو جاتا, موم بتی پکڑتا, انجیل کی تعلیم سنتا. ایک ہفتے کے بعد میں نے پاسپورٹ بنایا کہ میں نے اٹلی جانا اور عیسائی بننا ہے. گشت تفضل المسجد, مسجد کو آؤ. اس نے کہا سید المسجد شیبہ بڈھے جوان انا شاہ, میں تو جوان مسجد نہیں. اب انہوں نے یہاں سے پکڑا, کسی نے جزاک اللہ ماشاء اللہ انت من اولاد العرب, اولاد الصحابہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرتے کرتے اس کو مسجد میں لیا. اس نے رات وہاں گزار دی. یہ اس نے قصہ میرے سامنے سنایا. رات گزاری تو قلب میں بے سکونی, خدا کے گھر میں سکون, اللہ کے گھر میں اعمال میں چین. یہ تو ساری دنیا بے سکونی سے بھرپور ہے. زہری چمک مت کو نہ دیکھے کہیں اوپر اڑ رہے ہیں, ان بیچاروں کی دل اجڑے ہوئے ہیں. ایک دن اور گزارا, 2 دن, چلہ پورا گزارا. چلے میں اس کی داڑھی آ گئی. واپس آیا تو وہ داڑھی کو چھپا رہا تھا. تو پرانے بیری ملے, انہوں نے پکڑا داڑھی سے, بڑا مولوی بن گئے. اس نے کہا باہر نکلے, اندر نہیں جا سکتی. وہ پاسپورٹ جو اٹلی میں عیسائی بننے کے لیے تیار کیا تھا, اس پاسپورٹ کو تبلیغ میں ریبنٹ آنے کے لیے استعمال کر لیا. ہزاروں واقعات ہیں. ہم اس بات کو زیادہ چھیڑتے نہیں کہ کیا کیا انقلاب ہو رہا ہے اور کیا کیا شکلیں اللہ پاک غیر سے پیدا فرما رہے ہیں. کتنے غافل ذاکر بن رہے ہیں جن کی راتیں شرابوں میں, سینموں میں گزرتی تھی, آج وہ مسجد میں رات گزار رہے ہیں. اور ہمارے پاس اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ وہ مثالوں سے وقت پورا ہو جائے گا. میرے دوست اور بزرگوں, پوری دنیا میں ایک ہوا اللہ پاک چلا رہے ہیں. اب ان کو ضرورت ہے دین سیکھنے کے لیے. ایک وقت تھا ہمارے پاس اپنے طالب علم نہیں سنبھالے جا سکتے تھے, نہ آتے تھے. اب غیر ملکی طالب علم بھی اتنے آ رہے ہیں. امریکہ کا لڑکا ایک ابھی پچھلے مہینوں میں نامسلم تھا, سارا گھر عیسائی, والد عیسائی, دادا عیسائی, پادری. جماعت گئی, اس کے ہاتھ میں مسلمان ہوا, ریون 4 مہینے لگائے. 4 مہینے کے بعد ہمارے مدرسے میں آ کے اس نے داخلہ لیا. ایک پاؤ روزانہ یاد کر لیتا ہے. اردو بھی بول لیتا ہے, پنجابی بھی بول لیتا ہے, پشتو بھی بول لیتا ہے, عربی بھی بول لیتا ہے. اور 4 مہینے کا وقت اس نے گزارا. تو پوری دنیا سے لوگ اب
دین کے لیے متوجہ ہو چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس طرح ترتیب چلی تھی ہمارے مدرسے تھوڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ قاری جمال صاحب کے پاس جائیں، ان کے پاس بھی اللہ کے فضل کرم سے اب بھی یہ منت بھی کریں تو کہیں گے جی جگہ ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دل جو ہے آپ حضرات ہیں، ہاتھ دل کے ساتھ ہے تو چلے گا، آنکھ دل کے ساتھ جوڑ ہے تو دیکھے گی، کان کا جوڑ دل سے ہے تو سنے گا۔ اگر آنکھ کو نکال کے وہاں رکھتے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ طبقات علماء سے الگ ہو کے کبھی ان میں دین نہیں آ سکتا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لین ان کو کلیئر کرنی پڑے گی اور علماء کی جوتیاں سیدھی کرنی۔ یار میں گیا 2 دفعہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کا پرچم پھیلانے والے، 8 بچے صرف حدیث میں تھے ان کے پاس، اور وہ کہتے تھے مفتی صاحب کہ ایک بچہ بھی سندھ کا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، علماء کے ساتھ ایسے ایسا غیروں نے محنت کی کہ جوڑ نہ رہے۔ اب خدا نے شکل پیدا فرما دی کہ جوڑ رہا۔ عوام بے شک متنفر ہے، لیکن اب کیا شکل ہے؟ ان کو مدارس میں لائے تو وہ آتے نہیں، خانقاہ میں ان کا جذبہ نہیں، دینی کتابیں لکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، بیٹھنے پڑھنے والے لیٹ کے پڑھتے ہیں اور وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، ان کی جو 99% ہے، 1% کا علاج تو مدرسوں میں بھی ہے، خانقاہوں میں بھی ہے، درس میں بھی ہے۔ 99% کا علاج کیا ہے؟ ان میں شوق نہیں، ہمیں فرصت نہیں، اور ایک بات چالو ہو گئی کہ پیاسا کنویں کے پاس آئے، کنویں کو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ مولانا فرماتے تھے یہ مثال اس امت کی مثال کا مسئلہ غیث بارش کی مثال ہے۔ بارش بے طلبوں کے اندر جاتی ہے، بغیر اجرت کے برستی ہے، مندر مسجد میں برابر برستی ہے۔ علماء کو پہلے برسنا پڑے گا، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے اپنی وجاہت کو ختم کرنا پڑے گا۔ ایک ہمارے بزرگ سے مجھے کہنے لگے تو نے علم کی توہین کر لی، میں ڈر گیا، اور کہا بھی اس وقت کہ میں منبر میں بیٹھے ہوا تھا، ان کی مسجد میں بیان تھا، نمازی بھی سارے اکٹھے جو تو علم کی توہین ہی کر چھوڑی۔ یا اللہ کیا بات ہوگی؟ کہنے لگے بینا کے پیچھے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ اپنی جگہ بیٹھ، جو آئے آئے، جو نہ آئے جائے جہنم میں چلے گیا۔ اچھا مجھے آپریشن کیا، میں نے کہا حضرت ہماری پہلی بات حیثیت کیا ہے، اور پھر جو سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ ایک ایک کے پاس یہودی کے گھر میں جاتے ہیں، جو یہودی لڑکا آتا تھا نہیں آیا، اور آپ نے اس کو دعوت دی، اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا سیب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا، کلمہ پڑھا، وہی روح پرواز ہوگی، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، سب تعریف اللہ کی، میری وجہ سے اس کو خدا نے جہنم سے نکال دی۔ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غفلت سے شیطان نے پٹی کرائی ہے، مسجد کو نہیں آتے، تو ہمیں خود جانا پڑے گا۔ تبلیغ تعلیم میں فرق یہ ہے کہ تعلیم طالب کے لیے ہے، تبلیغ غیر طالب کے لیے ہے۔ نبیوں کے ہاں غیر طالب ان کو ملے تھے، خود جا کے محنت کی۔ بقول مولانا منظور مولانا کے فرماتے تھے یہ تبلیغ لسانی نہیں، تبلیغ قدمی ہے۔ یہ تبلیغ قلبی نہیں ہے، قدمی تبلیغ ہے۔ قدمی تبلیغ سے ہم چل کے جائیں گے، اس میں ٹھیک ہے کہ کچھ ہماری وجاہت کا بھی نقصان ہوگا، وقت بھی ہمارا لگے گا، لیکن ایک وقت ایسا ہوگا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب ڈھاکے میں آئے تو وہ کانے کے بیت الخلاء بنتے تھے، تو حضرت جی بیت الخلاء کے اندر گئے تو ذرا ذرا اس میں کچھ نظر آتا معمولی سا، تو کئی سو بنگالی ارے حضرت کون ہے، ارے حضرت جی کون ہے۔ میں نے کہا خدا کی شان دیکھو، بات تو غلط ہے لیکن ان کو شوق کتنا ہے کہ حضرت جی کو دیکھنے کا۔ کراچی حضرت جی جب تشریف لائے
تو اتنی زبردست کاریں کھڑی ہو گئی کہ مشورہ کرنا پڑا کس کی کار پہ بیٹھے. اگر اپنی کار لیتے تو ڈرائیور نہ ہوتا، ڈرائیور ہوتا تو تیل کہاں سے لاتے. میرے دوست بزرگوں، پوری دنیا میں اللہ نے ان کو محبوب بنا دیا. اب یہ کام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور اتنے ڈبے ہو گئے کہ ہم ڈبوں کو نہ گن سکتے ہیں نہ سنبھال سکتے ہیں. 1 لاکھ روپیہ لوگ لے کے بھی ہمارے پاس آتے ہیں، 50,000 بھی کہتے ہیں جہاں چاہو بھیج دو، اور روکتے ہیں کہ ہماری تشکیل کیوں نہیں ہو. لیکن ہم کیا کریں، ڈبے تو کبھی ٹھیک نہیں چلیں گے جب تک انجن نہیں ہوگا. اور انجن اب حضرات، اور آپ کے لیے حضرت جی نے نصاب سال کا رکھا ہے، آمد الناس کے لیے 4 مہینے کا. بات اصل میں یہ ہے کہ عوام چلتے ہیں، چلا نہیں سکتے. علماء چلتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں. انجن کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے. آپ حضرات پورے عالم کی گاڑیوں کو کھینچنے والے ہیں. شام میں، افریقہ میں، ایسے ایسے علاقوں میں جہاں پر ہمارے قاری ولی اللہ صاحب، ان کی تشکیل امریکہ ہو گئی، وہ بھی کلمی داستان ہے. وہاں پہنچے، چلتے پھرتے انہوں نے قرآن مجید سنایا عربوں کو. عرب کہتے تھے کہ پاکستانی قاری بھی عجیب ہے، کتنا اچھا پڑھتے ہیں. اور انہوں نے اذان کی. ایک انگریز نے اذان کو سنا تو اندر آیا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا اذان ہے، کیا ہوتی ہے. سمجھایا وہ مسلمان ہو. آپ کی دعوت شام میں ہو، آپ کی دعوت چین میں ہو، آپ کی دعوت روس میں ہو، پھر پتہ چلے کہ دعوت کسے کہتی ہے. اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، ایک عرب نے کہا تھا کہ موتی اگر سمندر میں ہو تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. اپنا مستقر چھوڑتے ہیں، باہر آتا ہے، اب صراف کے پاس جاتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے. ہمارے یہاں کیا قیمت ہے؟ 1 منٹ اگر کوئی خطیب لیٹ ہو جائے، خطیب صاحب ہم وضو کر رہے ہیں تو جب جماعت یہاں کھڑی ہو جائے، تو ہم تو 1 منٹ اپنے خطیب کے انتظار میں بیٹھ نہیں سکتا جس محلے میں ہم رہتے ہیں. ایک دن برادری ہو جائے تو جی استاد جی کدھر گئے ہو. اور جب آپ کچھ وقت لگا کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر ان کو قدر آئے گی. وہ ہم تو 1 منٹ کے ترستے تھے، اب تو وہ سال کے لیے نکل گئے، اب ان میں قدر آئے گی. ہمارے بزرگ سے ریٹائر ہو گئے، کہنے لگے جی میں گھر بیٹھا بیٹھا بیکار ہو گیا، ابا جی بچے بھی نہیں آنے. میں جب باہر جلنا چاہتا نا، ابا جی آ گئے، دادا جی آ گئے. شکر ہے باہر رہنا، کار کا دادا جی آخری بات ہے، بچہ بھی کوئی تیار نہیں. میرے دوستوں بزرگوں، آپ پورے عالم کے آنکھ کی تارے بن جائیں. میں سچ کہتا ہوں، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں. بڑے بڑے شیخوں نے ہمارے ہاتھ دلائے، جوتیاں اٹھائیں. اس کام کی برکت سے شیخ عبدالعزیز بن باز یہاں ہماری جماعت پہنچی ریاض میں، تو جو مفتی تھے وہاں کے، مفتی اعظم تھے، فوت ہو گئے، تو انہوں نے ہماری دعوت دی. پہلی دفعہ ہم نے ایک ایسی دعوت دیکھی کہ چاولوں کے اوپر گوشت ڈالا، ادھر میں نے کھینچا ادھر اس نے کھینچا، جس کو جتنا مل گیا اسی کا ہو گیا. تو پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی. خیر وہ بھی قصہ ہے. تو بڑے بڑے مفتی کہتے تھے مشائخ پاکستان آ گئے. جماعت گئی پاکستان کی اردن میں، کہنے کہ مشائخ آ گئے، او ہو علماء آ گئے، وہاں تو سب علماء ہیں. تو ایک ساتھی فوت ہو گیا، اس کو اعلان کے لیے کھڑا کیا. اس کو سمجھاتے رہے کہ تو اعلان کر، یا اخوان نحن المہاجرون وانتم الانصار اجلسوا تسمعوا کلام الدین. وہ بیچارہ رنگروٹ صاحب بھول گیا، کہنے لگا یا اخوان نحن المہاجرون وانتم نصارى. بھول گیا بیچارہ. ہمارے ایسے رنگروٹ ہیں، کیا پوچھتے ہیں رنگروٹیاں، میں سناؤں تو وقت ختم ہو جائے گا. اس کے باوجود عرب خوش ہیں کہ ہمارے شیخ ہمیں اصول یہاں سیکھنے ہیں. اصل اللہ نے آپ کو جو استعداد دی ہے، آپ کے علوم قرآن حدیث کے آپ کے سینے میں تبلیغ ایک لین مل جائے گی، پیپ لین ملے گی. آپ کے خزانے کا پانی بند ہے، پیپ لین سے نکلے گا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جا کے سیراب کرے گا. تبلیغ پیپ لین ہے، اصل خزانے آپ ہیں.
لیکن پائپ لائن نہ ہو تو پانی اوپر سے ہی نیچے آ جائے گا، وہاں گرتا رہے گا، یا کھڑے کھڑے اس میں سبزہ آ جائے گا۔ تو اس واسطے ہم نے یہ آپ حضرات کو تکلیف دی ہے۔ بعض و نصیحت تو آپ حضرات گھنٹوں بیان کرتے ہیں، اور ہم کیا بیان کریں گے، میں تو ہو بھی گیا بوڑھا اور ویسے بھی بیکار صاحبی ہوں۔ تو آپ حضرات کو بلایا ہے کہ اس وقت امت بہت محتاج ہے، اس پہ شفقت کی ضرورت ہے۔ سوا ارب انسان مسلمان وہ بھی کٹے ہوئے ہیں، 4-5 ارب غیر مسلم بغیر کلمے کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ سب کی جیب کی ذمہ داری کھینچنے کی اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس کی ترتیب ہے۔ آدمی ڈرائیور بن جائے نا تو کھینچنا بڑا آسان ہے گاڑی کا۔ سال اندرون ملک میں جو وقت نہیں لگائے ہوئے، جو وقت لگائے ہوئے ہیں، ان کو خدا نے توفیق دی بیرون ملک کا ارادہ کرے، ہمت کریے، اللہ آپ جزا خیر دے۔ اور بہت خوشی ہوئی تھوڑے وقت میں ہمارے مختلف حضرات ماشاءاللہ قاری رمضان صاحب اور بزرگ، ہمیں اتنی امید بھی نہیں تھی کہ اس طرح سب کو فرمانے۔ تو بولے جی بیرون